گھر سے میں نے پیسے چوری کیے کسی کی مدد کرنے کے لیے، بالکل حرام ہے۔ یہ اچھی چوری ہے کہ چوری کر کے غریبوں کو دو، پیسے واپس کرو، کوئی ثواب نہیں۔ حرام پر ثواب تھوڑا ملتا ہے، چوری کے پیسے تو حرام ہیں۔ میرے چچا کے 2 بیٹے ہیں اور ماموں کے بھی 3 بیٹے ہیروئن پیتے ہیں۔ میرا بھائی اس لعنت کا علاج کوئی نہیں۔ آج کل سنا ہے میں نے کہ کچھ میڈیکل میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ وہ دوائیں دے کے انجیکشن لگا کے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے پھر شروع کر دیں۔ اس لیے ان کا پہلے علاج کرائیں، پھر ان کو جماعت کے ساتھ بھیج دیں 40 دن کے لیے۔ صحبت اچھی ہوگی اور ہیروئن بھی نہیں ملے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے علاج نہ بھی کرائیں نا، مرتا شرتا کوئی نہیں، 3-4 دن کے لیے دروازہ بند کر دو، خود بخود بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تڑپیں گے، بڑھیں گے، یہی تو ہے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جب تکلیف ہو کوئی پین کلر دے دیں، پیناڈول دے دیں، کوئی انجیکشن لگا دیں اس کو، کسی درد کش کا، کچھ بھی نہ کریں، کوئی خرچ بھی نہ، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے استلام کعبے کو نہیں کیا جاتا، اور صفا کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، طواف اپنے لیے کریں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب طالب علم قرآن یاد کرتے ہیں ہلتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ایک آدمی دمام سے عمرے کی نیت سے آیا، پہلے جدے آیا، احرام نہیں باندھا، پھر جدے سے طائف جا کر احرام باندھا، میقات سے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں اس میں، اس نے ٹھیک کیا۔ جدے سے طائف چلا گیا، طائف میقات ہے۔ اگر آپ کی ڈیوٹی اسلام آباد میں ہے، گھر آپ کا فیصلہ آباد میں ہے، جب آپ 10 دن کی چھٹی میں اپنے اصلی گھر جاتے ہیں وہاں پوری نماز پڑھیں گے، وہ تو آپ کا وطن اصلی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کمپنی اور کلائنٹ کے درمیان میں معاہدہ نفع نقصان کی بنا پر 51% کلائنٹ اور 49% کمپنی رکھے گی۔ ایک شیئر کی قیمت 1,30,000 تقریباً 7 سے 9,000 تک بنتا ہے۔ کوئی نہیں، اگر وہ نفع نقصان ہے تو پھر شریک ہے تو ٹھیک ہے، یعنی نفع بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ قبرستان میں وقت کا مقدر کر کے جائیں، جیسے کہ محرم حرام میں جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، محرم میں ضرور جائیں، چونکہ آپ کے والدین انتظار میں ہوتے ہیں، دال ڈالنی ہے آپ نے قبروں میں۔ خود تو مرغ مسلم کھاتے ہیں، باپ دادے کے لیے دال رکھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا وقت مقرر ہے؟ جب چاہو جاؤ، یہ کہ محرم میں جاؤ سارا سال نہ جاؤ۔ یہ لوگوں نے بس رسمیں بنا رکھی ہیں۔ طائف سے احرام باندھ کے آیا، عورت کا وہاں سے جا کر عمرے کی نیت کر کے آنا بالکل جائز ہے۔ مرد کا جائز ہے تو عورت کی جائز کیوں نہیں؟ منی وغیرہ کی بیماری میں عورت کپڑا رکھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ منی تو ایسی نہیں ہوتی جو ہر وقت نکلے، منی تو صرف میاں بیوی کے ملنے کے وقت نکلتی ہے، باقی تو مزی ہے یا پانی ہے، اس کے لیے کپڑا رکھ سکتی ہے۔ ہاں، عورت کا احرام کی حالت میں حیض آ جائے کیا کرے؟ بیٹھی رہے گھر میں، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ اگر شوہر نہ جائے تو ضرورتاً عورت بازار جا سکتی ہے، ضرورتاً تو جا سکتی ہے، سیر کے لیے نہیں جا سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کو نماز 1 ملی، جھوٹ بولتا ہے، 5 نمازیں ملی، 1 کہاں ملی؟ پھر حضور نے ہر علاقے کے لیے اپنا آدمی بھیجا امام بنا کے۔ یہ کیا معنی ہے کہ 4 امام کہتے ہیں؟ وہ بھی آسمانوں سے اترتے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بلا کر لڑاتے رہتے ہیں بیچارے۔ اگر کسی نے صفا مروہ
صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی، ادا نہیں ہوئی، دم پڑ گئی۔ طواف میں عورتیں بہت ٹکراتی ہیں، اللہ ہدایت دے، بچنے کی کوشش کرو۔ رکن یمانی کی طرف اشارہ نہیں، موقع ملے ہاتھ لگاؤ، نہیں تو اشارہ بھی نہ کرو۔ عمرے سے جا کر پہلے آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے بال کٹانے کے بعد، جب احرام سے فارغ ہو جائے پھر بوسہ نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، احرام کی حالت میں بوسہ نہیں دے سکتا۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ میری بیوی کو سفید پانی کی شکایت ہے، وہ بالکل نماز پڑھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے کوئی پیمپر وغیرہ رکھے۔ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں ویل چیئر میں عمرہ کرتا ہوں، بالکل ثواب میں کوئی کمی نہیں، آپ معذور ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت مقرر کریں، بہرحال اصولی بات ہے، وقت مقرر کرو گے تو جاؤ گے نا، یا درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، جیسے جیسے ان کے اوقات اس کے مطابق جا کے بیٹھو۔ میں مکے میں رہتا ہوں، کوئی کام نہیں ملتا ہے، میں حاجیوں کو ویل چیئر پر عمرہ کراتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، بہرحال حکومت کی طرف سے منع ہے، جب پکڑے جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنے ملک پہنچ جاؤ گے، ایسی مزدوری نہ کرو جو قانون میں منع ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، نہیں پہنچ سکتے اشارہ کرو۔ مقام ابراہیم کو کوئی بوسہ نہیں دیا جاتا، اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ میرے اوپر دم پڑا ہے، دم پاکستان میں نہیں مکے میں دینا ہے۔ بے حیائی، بد نظری اور ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھیں گے، یا اللہ تیرے طاقت کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، مجھے بچا لیں۔ ذکر کا ٹائم مقرر کرنا چاہیے، بالکل نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر کرو۔ میری بیٹی جوان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ وہ بیٹی بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اسی طرح بیٹے کی شادی وہ بھی پڑھے۔ میرے بیٹے مقروض ہیں، ان کے دعا کریں، پہلے دینے کی نیت کرو کہ نیت بھی ہے دینے کی کہ نہیں، نیت ہی نہ ہو تو قرضہ کبھی نہیں اترے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم پریشان ہو؟ اس نے کہا حضور میرے اوپر قرضہ اتنا ہے جیسے پہاڑ ہو۔ اور ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ دعا جو میں بتلا رہا ہوں یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ چند دنوں کے بعد صحابی کہتے حضور نے فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ اتر جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھا، چند دنوں میرے قرضے اتر گئے، تم بھی پڑھا کرو۔ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، میرے 5 دکانیں ہیں، گھر بھی اپنا ہے۔ ایسا کرو جس علاقے میں تم رہتے ہو نا، اسی علاقے کے کسی مدرسے میں جا کر مفتی کو لکھ کر دو کہ یہ میری اولاد ہے، یہ بیٹیاں ہیں، ایسے وہ تمہیں حصے بنا دیں گے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، 2-3 دن مدینے میں گزاروں، بہرحال مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ بغیر اجازت کے حج کریں نہ کریں، پکڑے جائیں گے تو پھر کہے۔ ہاں غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے حدیث میں۔ میری بیوی کو 2 مہینے کا حمل تھا، میقات سے پہلے حمل گر گیا،
خون آتا رہا، میری بیوی نے نیت نہیں کی، اب بھی 8 دن گزر گئے، خون آ رہا ہے، اب گزارش یہ ہے جی کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لگوا لیں، خون بند ہو جائے، پھر مسجد عائشہ سے نیت کر کے عمرہ کر لیں۔ اللہ کے نبی کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے۔ طواف کے واجب پڑھنے کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں، بالکل دعا، وہ نمازی دعا ہے، کسی پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی عادت ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھتے، بالکل غلط عادت ہے۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے بڑھایا کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملے گا۔ ایک آپ معذور ہو، میرا نام عاصم ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، احبک اللہ کما احببتنا، جزاک اللہ۔ مقام ابراہیم کو چومنا منع ہے، دم کے پیسے نہ ہوں تو اپنے ملک جا کر کسی دوست کو بھیج کے دم مکے میں کرائیں۔ مغرب کی نماز اگر سفر میں بھی ہوں 3 رکعت پڑھیں گے، وہ 1.5 رکعت نہیں ہوتی۔ سادہ شیمپو لگا کے میں نے سر مٹایا، کوئی بات نہیں۔ مدینے سے مکہ کی طرف آتے ہوئے حیض آ گیا، احرام بھی باندھ لیا، نیت بھی کر لی، تو اب انتظار کرو جب تک پاک نہ ہو، عمرہ نہ کرے نہ جائے، ورنہ اس کو عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 100 ریال دے کے فلائٹ آگے کرا لو۔ اگر آپ کے سامنے اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو 1-2 قدم جا سکتے ہیں، اگر دائیں خالی تو دائیں ایسے چل کے جا سکتے ہیں۔ 5 سال پہلے حج کیا، والدہ اور میں 2 آدمی، شک ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، دم احتیاطاً دے دیں، اللہ عالم آج کل ریٹ کیا ہے، میرا خیال میں 300-400 ریال تو ہو گئی۔ میری ہمشیرہ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اس کو سورۃ البقرہ جو ہے کان میں اپنا مائکروفون لگا کے سنوائیں۔ بالکل حالت احرام میں بھی عورت اپنے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے، 2 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران اگر اشارہ بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ دوران سفر 2 نمازوں کو اکٹھا کریں، یعنی ظہر لیٹ پڑھیں، عصر اول وقت میں پڑھیں۔ طواف کے 2 رکعت فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو۔ حرم میں امام صاحب نے نماز جنازہ کی بھی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، کیوں بلا وجہ پریشان ہوتے ہو؟ آپ کا تعارف ہمیں چاہیے، میں ایک انسان ہوں بس، اور کیا جی، مسلمان ہوں الحمدللہ۔ میں حنفی ہوں تو پھر آپ کو ہاتھ کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ ناف سے نیچے ہو، چونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ من السنت، کہ سنت حضور کی یہی ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ ہو اور ناف کے نیچے ہو۔ پاکستان سے آیا، ماہواری کے دن نے نیت نہیں کی، عمرہ بھی نہیں کیا، اب جب پاک ہو جائیں تو مسجد طائف جائے کہ عمرہ کر لیں، ورنہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے دم دینی پڑے گی۔ میرا دوست پاکستان سے آیا ہے ویزے پہ، اسے عمرہ نہیں کیا، اگر قانون کے خوف سے نہیں کیا تو کوئی دم نہیں، پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا۔ 2 حاجیوں کی لڑائی ہوئی، ایک اس سے احرام کھول دیا، بہرحال عمرہ بھی کرے دم بھی ادا کرے۔
دوران طواف وضو کے ختم ہو جائے چھوڑ دے، وضو کر کے دوبارہ شروع کرے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو یا بالوں کو کنگھی کر سکتے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں حمام میں، واپس آ کے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو کلمہ پڑھنا چاہیے، چونکہ حمام جانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، باہر نکل کے پھر اس کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ عجیب عجیب مسئلے لوگوں نے بنا رکھے۔ اچھا نعوذ باللہ جنابت کا غسل کر رہے ہیں نا جی، وہاں کھڑے کھڑے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ننگے کھڑے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ سعی کرنے سے پہلے میں نے استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہوٹل میں آواز آتی ہے، آواز نہیں صفحے ملنی چاہیے، آواز تو ٹی وی کھولو تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی۔ میں نے سجدہ جو ہے عورت نے اپنے سکارف پہ دے دیا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچی بیمار طواف اسی نیت سے کہ اللہ اس کو شفا دے۔ بہرحال دعا کریں، ماہواری روکنے کے لیے علاج کرا سکتے ہیں۔ نارمل طواف کے دوران کعبے کی دیوار کو چوم لیا، وہ ناجائز ہے، آئندہ نہ چومنا۔ احرام کھولنے کے بعد میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ حرم میں بالغ اور نابالغ کا ایک جنازہ ہوتا ہے تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، الگ الگ تو نہیں پڑھیں گے۔ اسی دعا میں سارے ہیں، صغیرنا کبیرنا ذکرنا اور انثانا۔ بال منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد فوراً بال منڈوائے، کوئی دم نہیں۔ آپ کرسی پہ بیٹھا کریں انشاءاللہ حج میں۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے، اور کہتے ہیں لیکن عمرے میں حکم نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آگے پیچھے تو پردہ ہے نا، صرف عمرے کے وقت نہیں کرے گی، وہ بھی چادر آگے لٹکائے گی، تو پردہ تو مانو نا آپ۔ اگر تیسری چھت پہ جا کے عورت طواف کرے اکیلے کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کی طبیعت خراب ہے، عورت اکیلے حرم آ سکتی ہے۔ یہاں لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں۔ اگر نماز میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، کوئی سجدہ سہو نہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہا کوئی پیچھے نیچے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، کوئی بات، بیٹھے کرسی پہ بیٹھے رہیں، نمازی کے سامنے نہ گزریں۔ ایک شخص کے پاس ماں ضعیف ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑے یا نہ دوڑے، لیکن ویل چیئر پہ صفا مروہ تو کرے گی نا۔ اگر احرام کی حالت میں بغیر عمرے کے بندہ سو جائے، نیند کی حالت میں ناپاک ہو جائے، احتلام ہو گیا، غسل کر لے، کپڑا دھو ڈالے۔ بغیر غسل کے اوپر چاہے نیچے ہو کر وضو نہیں کر سکتا جب تک غسل نہ کرے۔ اگر بغیر غسل کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی کہ ناپاکی میں اس نے عمرہ کیا ہے۔ دم کے لیے لازمی بات ہے کہ بکرا ذبح کرنا ضروری ہے، جتنا جلدی ہو سکے دم ادا کریں۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، نماز قصر پڑھو گے، قبرستان میں دعا مانگنا جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی۔ اگر مروہ سے اس نے دوڑنا شروع کیا تو بالکل نہیں ہوا، دوبارہ صفا سے دوڑے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہو، طواف بھی کر سکتے ہو۔ جائز خواہش پوری ہو جائے تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ ایک دوست نے کسی سے بچی گود لی ہے، اس کے ساتھ والد کا نام رہے گا، تمہارا نام نہیں لگ سکتا۔
چھوٹے ساتھ جو بچے ہیں 4 سال، ان کی کوئی عمر نہیں، بس ماں باپ نیت کر لیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ 7 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں، علاج بھی کرائیں اور پھر سورۃ یوسف پڑھ کے میاں بیوی دعا کیا کریں۔ بلڈ پریشر کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ احرام کی حالت میں بھول کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میں ہر ہفتے 90 کلومیٹر سفر کر کے دوسرے شہر جاتا ہوں، 4 دن اکیلے ہوں یا جماعت، آپ سفر نماز قصر پڑھیں گے۔ حفاظت نظر کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اگر دوران طواف عمرے کے عمل نہیں کیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم صرف قلوبنا الى طاعتک، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے تبلیغ کرنے والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، قادیانیت کے فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ